میں نے کہا جانوروں کے حقوق بتلائے، کہ اللہ کے نبی کے پاس اونٹ نہیں آتے تھے، اونٹ نہیں آیا تھا اپنے مالک کا شکوہ کرنے کے لیے کہ یہ میرے حقوق کی رعایت نہیں کرتا۔ یوں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونٹیوں کا ایک بل ہے، ایک گھر ہے، ایک ان کا محل ہے، کسی نے آگ لگا دی تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کس نے آگ لگائی ہے؟ من حرقها، آگ کس نے لگائی؟ پیغمبر مصطفیٰ نے فرمایا آگ سے جلانا اور آگ کی سزا دینا یہ اللہ کے علاوہ کسی بندے کو، انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو یہ سزا دے۔ وہ ایک چڑیا ہے، اس کے دو کبوتر، اس کے دو بچے، یوں ایک صحابی نے ہاتھ میں پکڑے، وہ چڑیا پھڑپھڑاتی ہوئی آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ کس نے اس کو تکلیف پہنچائی؟ جی یہ جو دو بچے ہیں اس کی وجہ سے پھڑپھڑا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے حق کی بھی رعایت کی، اسے بھی تکلیف مت پہنچاؤ، اس کے بچوں کو چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ ہمارا دین تو اتنی گہرائی سے اللہ کی مخلوق کے حقوق کو بتا رہا ہے، جانوروں کے حقوق بتائے، چرند کے حقوق بتائے، پرند کے حقوق بتائے، تو کیا انسانیت کے حقوق سے وہ دین عاری ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک عجیب کہ لوگ خود سے دین کو بناتے بھی ہیں، خود سے دین کو نافذ کرنے کی، امپلیمنٹ کی کوشش بھی خود کرتے ہیں۔ ہمارا دین ایک کمپوز دین ہے، اس کے اندر سب چیزیں موجود ہیں، ہمارے دینی تعلیمات صرف ہماری ناواقفیت کی بنیاد پر ہم کچھ ایسا کر گزرتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ ایک مسلمانیت کے منہ پہ دبا ہوتا ہے بلکہ وہ انسانیت کے منہ پہ بھی دبا ہوتا ہے۔ لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اسلام کا یہ چہرہ ہے، سیالکوٹ کا واقعہ لوگوں نے سمجھ لیا اسلام کا چہرہ ہے، یہ اسلام کا چہرہ نہیں ہے۔ کس دین نے آپ کو کہا کہ آپ کسی پہ یوں الزام لگائیں؟ اگر الزام ہے تو ہمارا دین اور مذہب تو یہ کہتا ہے تحقیق ہونی چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ میں خود الزام لگاؤں، پھر میں خود سزا تجویز کروں، پھر میں 10 بندوں کو ساتھ ملا کر سزا کو نافذ بھی خود کروں۔ جب معاشرے کے اندر یہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں پھر وہ اسٹیٹ اور ریاست، اس کا نظم کمزور ہوتا ہے، اس ریاست کے اداروں کا نظم کمزور ہے، انتظامی کمزوریاں ہیں، بدامنی وہاں پھیلتی ہے، اور پھر وہ ریاستیں ایک وقت میں آ کر قومیں مغلوب ہو جایا کرتی ہیں، ان قوموں کو پھر غلبہ تاریخ میں حاصل نہیں ہوتا۔ اگر کسی انسان سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوتا ہے یا کسی ایسی گستاخی کا وہ مرتکب ہوتا ہے، کسی نے دین کی توہین کر دی، قرآن کی توہین کر دی، نبی کی توہین کر دی، صحابہ کی توہین کر دی، اگر ایسا ہو گیا تو اس کے لیے جو متعلقہ فورم موجود ہیں، اہل علم یہ جان سکتے ہیں کہ کیا یہ گستاخی واقعتاً گستاخی ہے۔ ہمارا جتنا بھی ہمارا عدالتی نظام ہے اس نظام کے اندر جا کر اس کی تحقیق ہونی چاہیے، چھان بین ہونی چاہیے۔ اگر کسی پر ایسی سزا، ایسے جرم کا ثابت ہو جانا یقینی ہے، پھر اس کے لیے ہمارے تعزیرات پاکستان کے اندر، ہمارا جو ملک ہے، یہاں جو آئین ہے، قانون ہے، سزائیں موجود ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، توہین کرنے والے کی سزا سزائے موت، یہ ہمارے پاکستان کے قانون کے اندر موجود ہے۔ 295C، اسی سزا کو تو ہمارا باہر کا طبقہ جو ہے وہ ختم کرانے کے لیے مختلف حربے کرتے رہتے ہیں کہ یہ سزا ختم ہو جانی چاہیے، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ سب سے بڑا انسانیت کا علم بردار اور انسانی حقوق کا علم بردار دین، مذہب و اسلام ہے، جس نے اپنے دشمنوں کے حقوق بھی بتلائے کہ ان کے ساتھ بھی یوں پیش آنا ہے۔ ہماری ریاست کے اندر رہنے والے وہ نان مسلم منارٹیز، اقلیتیں، ان کے حقوق بھی بتلائے ہیں، ان کی جان کا تحفظ بھی ریاست کی ذمہ داری، ان کے مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری، ان کو اپنی عبادتوں میں آزادی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور ایسے ہی ذمہ داری ہے کہ جیسے ریاست اپنے مسلمان شہری کے حقوق کی رعایت کرتی ہے، ایسے ہی ریاست اس شہری کے جو ایک قانونی طور پر اس ملک کا رہائشی ہے، اس شہری کے حقوق کا تحفظ بھی ریاست کے ذمے بالکل اسی طرح ہے، اور یہ دین کا سبق ہے، یہ کوئی ریاست کا قانون نہیں ہے، یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی تعلیم دی تھی، جہاں جاتے ہو، جن علاقوں کو فتح کرتے ہو، سب سے پہلے ان لوگوں سے یہ کہو اسلم، اسلام لے آؤ۔
دعوت اسلام پہلے دو۔ اگر وہ اسلام نہیں لاتے ان کو کہو جزیہ دو، ٹیکس دو، اور ہمارے ریاست کے اندر رہتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم تمہارے حقوق کی رعایت رکھیں گے۔ اگر یہ بھی نہیں دیتے تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر دین ہمیں اس وقت فضرب الرقاب فشد الوثاق کتب علیکم القتال، جہاد کا حکم پھر دین ہمیں دیتا ہے۔ پھر جب جہاد و قتال کا دین حکم دیتا ہے تو پھر تمام تر رعایتیں ایک طرف، وہاں بھی کچھ آداب سکھائے ہیں، ان آداب کے ساتھ تم نے جہاد کرنا ہے۔ وہاں بھی ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، بچوں کا قتل نہ ہو، عورتوں کا قتل نہ ہو۔ جو تمہارے محارب ہیں، تمہارے ساتھ لڑنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ خوب لڑو، جذبے کے تحت لڑو، پھر گردنیں اڑاؤ۔ لیکن جب وہ آپ کے تابع بن کر آپ کی ریاست کے ایک شہری ہیں، پھر ان کے جان، ان کے مال، ان کی مذہبی آزادی، ان کے حقوق، تمام تر کی ذمہ داری اس ریاست کی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جزیہ دینے والے ایک بوڑھا یہودی یوں بھیک مانگ رہا ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھا، کہا کیوں تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اہل کتاب میں سے یہودی ہوں۔ تو یہ بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا آپ ہی نے تو ہم جو غیر مسلم ہیں ان پر جزیہ رکھا ہے، تو میرے پاس تو جزیے کے پیسے نہیں ہیں، کمائی نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، تو مانگ مانگ کر آپ کا جزیہ دیتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمان جاری کر دیا کہ جو بھی نوجوان بڑھاپے کی طرف آ جائے وہ اس کا جزیہ معاف ہے، اس سے اب جزیہ نہیں لیا جائے گا، حقوق کی رعایت کی۔ یہی فرمان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان غیر مسلموں کے حوالے سے یہی فرمان جاری ہوتا تھا۔ اسلام نے ان حقوق کی بڑی رعایت رکھی ہے۔ ہمارے مزاج کے مطابق دین ہو جائے یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے جہاں کہیں اس قسم کا معاملہ ہو، ہمیں کل رات پتہ چلا کہ یہ باراکو نئی آبادی میں ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی ہے، اور بڑے نازیبہ الفاظ ہیں۔ حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کا نظم کمزور، ہماری عدلیہ اس کا نظم کمزور، ہمارے انتظامی ادارے جب کمزوری دکھاتے ہیں تو پھر ہمیں ایسے واقعات، سیالکوٹ طرز کے واقعات، عوامی عدالتیں پھر گلی کوچوں میں چلتی نظر آتی ہیں، پھر الزام بھی خود لگاؤ، سزائیں بھی خود دو، نفاذ بھی امپلیمنٹ بھی خود کرو، اور پھر یہ ہے کہ اس میں نہ عدل نہ مساوات، پھر ظلم زیادتی، پھر ہم اس وقت کفِ افسوس ملتے ہیں کہ کیا ہو گیا۔ تو بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے وہ کسی کے مذہب کو یوں ٹارگٹ نہ کرے، نہ کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی مقدسات کو یوں ٹارگٹ کرے۔ دیکھیں صحابہ کرام کے بارے میں ایک طبقہ ایسا ہے ہمارے دیش ریاست کے اندر، یاوہ گوئی کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے اللہ کے نبی کے دین کو 62.5 لاکھ مربع میل پر اللہ کے نبی کے دین کو جنہوں نے نافذ کیا، عرب و عجم پر جنہوں نے سیاست کی، دین اسلام کا لوہا اور پرچم منوایا، اللہ کے نبی کی رفاقتیں جنہیں حاصل، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ سے قرآن لکھوایا کرتے تھے، اللہ کے نبی خطوط کا جواب حضرت امیر معاویہ سے دلوایا کرتے تھے، پھر اللہ کے نبی کا ذاتی تعلق حضرت امیر معاویہ سے یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ مسلمانوں کی ماں یہ اللہ کے نبی کے عقد کے اندر تھی، آپ کی زوجہ تھی۔ ہماری ماں کے بھائی حضرت امیر معاویہ، اسی لیے حضرت امیر معاویہ کو کہتے ہیں خال المسلمین، یہ سارے مسلمانوں کے ماموں ہیں، ان کی بہن اللہ کے نبی کے عقد میں تھی، یعنی ہماری ماں کے بھائی ہیں۔ اتنی زیادہ فضیلتوں والا صحابی جن صحابہ کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے، ہم تو یہ تاریخ کی بنیاد پر، لوگ کہتے ہیں تاریخ کی بنیاد پر صحابہ ایسے لڑنے والے جھگڑنے والے، یہ تاریخ کا پیمانہ ایک طرف چھوڑ دیں، قرآن کے پیمانے کو اور اس ترازو کو اٹھا کر دیکھیں کہ قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تاریخ نے کہا لڑتے تھے، قرآن نے کہا رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر تھے۔ تاریخ نے کہا ایسے تھے، قرآن نے کہا اولئک ھم المفلحون۔ تاریخ نے کہا ایسے تھے، قرآن نے کہا اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تاریخ نے کہا ایسے تھے، قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔ ارے قرآن تو ہمیں صحابہ کا وہ تعارف کروا رہا ہے اور ہم صحابہ کو پہچان رہے ہیں تاریخ سے۔ تاریخ اسلام کی معتبر ترین کتاب ہے البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن کثیر، علامہ ابن کثیر کی تاریخ ہے، تو خود علامہ ابن کثیر یہ لکھتے ہیں
جو روایت آپ کو ایسی ملے تاریخ کے اندر جو صحابہ کے بغض و عناد اور ان کے کردار پر جو ہے وہ کردار کشی کرنے والی ہو، ایسی ہر روایت کو اس کے راوی کے منہ پر مار دیا جائے، اس لیے کہ ہم قرآن کے مقابلے میں تاریخ کی ایسی کسی روایت کو نہیں مانتے۔ دیکھیں صحابہ کے مابین کچھ ایسی لڑائیاں ہوئی ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، لیکن ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ تکوینی امور تھے۔ اللہ نے یہ امور فرشتوں کے ذریعے کروائے اور امت کو سبق دینے کے لیے اپنے بندوں کو۔ قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کی، قرآن نے رضی اللہ عنہم تو صحابہ کو پہلے کہہ دیا، لڑائیاں تو بعد میں ہوئی۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ معاملات ہوں گے؟ پھر اللہ نے ان کو پہلے رضی اللہ عنہم کہا، رشد و ہدایت کا پیکر قرآن نے پہلے کہا، یہ سب کچھ بعد میں ہے۔ قرآن نے کہا اگر ان کی کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو بھی گئی ہیں، لیکن میرے صحابہ کی قربانیاں اتنی ہیں دین کے لیے، اور یہ دین کے اتنے بڑے علم بردار تھے، ان کی خیرات اور نیکیاں اتنی تھیں کہ ان کے گناہ ان نیکیوں میں چھپ گئے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ نے ان کی سیئات کو نیکیوں سے بدل دیا۔ تو اتنی عظیم الشان شخصیات، کوئی یاوہ گوئی کرے، کوئی قلم کو جنبش دے، ہمیں تو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا۔ دین کی مقدسات کی توہین، ہمارا ملک کا تعزیرات پاکستان میں 295 قانون موجود ہے، نبی کی توہین قانون موجود ہے، قرآن کی توہین قانون موجود ہے۔ ریاست اس قانون کو امپلیمنٹ کرے، نافذ کرے جن لوگوں پر یہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اتنا بڑا اجتماع ہے تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ گستاخی جو رات کا جو واقعہ ہے، FIR بھی رجسٹر ہو چکی ہے، ملزم بھی سنا ہے کہ پکڑا جا چکا ہے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے، اور اس کے بعد جو سزا ہمارا ملک کا قانون اور آئین اور اس تعزیرات پاکستان کے آرٹیکلز میں موجود ہے، ان شقوں میں موجود ہے، اس سزا کا جو ہے فوری طور پر عدالتی پروسیس کے ذریعے اسے اس سزا کا جو ہے سزاوار ٹھہرایا جائے، تب جا کر ہمارا ملک دیش جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا۔ نہیں تو ہم ان چیزوں میں پھر ہمیں چوکو چوراہوں میں عدالتیں نظر آئیں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔